میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے ان فضائل کو بیان کرنے کا اور آپ کو سننے کا جو اجر اس نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم نے 42 اب تک آپ کے فضائل بیان کیے۔ اما الثالثۃ والاربعون 43ویں فضیلت یا منقبت فإن رسول اللہ قال، رسول خدا نے فرمایا ان اللہ رسخ حبی فی قلوب المؤمنین، رسول خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری محبت کو یعنی رسول خدا کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ راسخ کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ پختہ، گاڑ دیا ہے، یا جو بھی لفظ ہے نا، آپ بہرحال سمجھ جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ثبت کر دیا ہے یا جو ہے نا وہ مضبوط کر دیا ہے۔ وہ استعمال ہوتا ہے یہ راسخ عقیدہ، یعنی کسی کا مضبوط عقیدہ کو راسخ کہتے ہیں۔ رسخ حبی فی قلوب المؤمنین، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یعنی میری محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ رَسَّقَ حُبَّكَ يَا عَلِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح میری محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا ہے، اسی طرح تیری محبت کو بھی لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ وَرَسَّخَ بُغْضِي وَبُغْضَكَ فِي قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کے جو دل ہیں ان کو تیرے بغض اور میرے بغض سے بھر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سا روایت کا مضمون ہے کہ علی کا جو بغض ہے وہ نفاق کی علامت ہے اور علی کی جو محبت ہے وہ ایمان کی۔ یہ مسلم عبارات میں ہے۔ رسخ بغضی و بغضک فی قلوب المنافقین فلا یحبک الا مؤمن تقی، تو اس سے صرف مومن اور متقی محبت کرے گا، غیر مومن کے دل میں تیری محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولا یبغضک الا منافق کافر، اور تجھ سے منافق اور کافر ہی بغض اور دشمنی رکھے گا۔ اما الرابعۃ والاربعون 44ویں فضیلت یہ ہے فإنی سمعت رسول اللہ، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یقول لن یبغضک الا دعی، یہ قرآن میں ایک آیت ہے، ابھی حوالہ میں بھول گیا ہوں۔ اللہ شیطان سے فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تم لوگوں کے مال میں بھی اپنا حصہ ڈالو، اولاد میں بھی جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالو۔ خطرناک آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ صاحب مرحوم نے وہ اپنے تفسیر الکوثر میں والوں کے ساتھ روایات کو دیا ہے کہ شیطان خود کہتا ہے کہ میں کس طرح جو ہے نا وہ لوگوں کی اولاد میں، ٹھیک ہے نا، وہ میرا جو ہے نا وہ حصہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، 45ویں فضیلت یہ ہے کہ ان رسول اللہ دعانی، ایک مطلب رسول خدا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وَأَنَا رَمِدَ الْعَيْنِ، اور مجھے آشوب چشم کی شکایت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی، آنکھ میں تکلیف تھی، بشر تھے، انسان تھے، بیمار ہوتے تھے، آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، تیر لگتے تھے، خون نکلتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ رمید العین فتفل فی عینی، آپ نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں کو لگایا اور فرمایا اللہم اجعل حرها فی بردہا و بردہا فی حرہا فواللہ مشتقت عینی الی ہذہ الساعہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا، وہ جنگ خیبر میں جب جو ہے نا وہ 39 دن گزر گئے اور جو ہے نا وہ فتح نہیں کر سکے، تو میرے حضرت نے پوچھا کہ بھئی علی کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو کہا علی کو بلاؤ۔ یہ تو ہے، سب نے لکھا ہے کہ آپ نے لعاب دہن لگایا اور اس امیر المومنین کو خدا نے شفا دی۔ یہ وہ خیبر کا جو واقعہ ہے نا، یہ اس موقع کا ہے یا خدا جانتا ہے کسی اور موقع کا ہے؟
یہ جگہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادھر اتنا لکھا ہوا ہے کہ مجھے آنکھ میں تکلیف تھی، رسول خدا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کے اپنا لعاب دہن جو ہے نا وہ لگایا اور فرمایا اللہم اجعل حرہا فی بردہا و بردہا فی حرہا. ہاں یہ اس کی حرہا فی بردہا، اس کو پتنی اس کو سردی کو گرمی میں سردی میں تبدیل کرو. اس کے بعد فرمایا فمشتقت عینی لہذی ساعہ، جیسے کہتے ہیں نا وہ دن اور آج کا دن، کبھی بھی میں آشوب چشم کی مجھے شکایت نہیں ہوئی. یا ساعت اما السادسۃ والاربعون، 46ویں جو روایت ہے یہ ہے کہ فإن رسول اللہ امر اصحابہ و عمومتہ بسد الابواب، اپنے تمام اصحاب کے دروازے جو وہ مسجد النبی میں کھلتے تھے، اسی طرح اپنے اعمام چچا وہ عباس بن عبد المطلب یہ ان کے دروازوں کو بند کر دیا. وفتح بابی بامر اللہ عز وجل، اور خدا کے حکم سے میرے حجرے کے دروازے کو مسجد النبی میں کھلا چھوڑا، یعنی میرے علاوہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، دیا. اور امرا اصحابہ عمومتہ، اپنے چچوں اور اپنے اصحاب سے کہا بسد الابواب، وہ اپنے دروازے جو ہے نا وہ بند کرو. وفتح بابی بامر اللہ، اللہ کے حکم سے میرے دروازے کو کھلا رکھا. اچھا وہ گلہ بھی کیا کہ آپ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور میرا جو ہے نا وہ چچا نے کہا کہ نہ میں نے اپنی طرف سے آپ کے دروازوں کو بند کیا ہے، نہ اپنی مرضی سے علی کے دروازے کو کھلا چھوڑا ہے. خدا نے بند کیا ہے جس کا بھی بند کیا ہے، اور جس کا بھی کھلا رکھا ہے خدا نے کھلا کیا رکھا ہے. مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْقَبَةٌ مِثْلُ مَنْقَبَتِي، ہاں اس طرح کی منقبت یا فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے جو الحمدللہ مجھے حاصل ہے. اچھا جی، اما السابعۃ والاربعون، 47ویں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے فإن رسول اللہ امرنی فی وصیتہ، رسول خدا نے مجھے جو ہے نا وہ اپنی وصیتوں پر عمل درآمد کا حکم دیا ہے. وہ میں سلمان فارسی والی روایت سنا چکا ہوں. سلمان فارسی نے وہ فرمایا عرض کیا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، آپ کا کون وصی ہے؟ تو اس کے جواب میں روایت کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. فرمایا میرا وصی، مسلمان سے پوچھا تھا بھائی موسیٰ، حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ انہوں نے کہا تھا یوشع بن نون ہے. کیوں یوشع بن نون کو اللہ کا وہ حضرت موسیٰ کا وصی بنایا گیا؟ سلمان نے کہا تھا لأنہ کان اعلمہم، کیونکہ یوشع بن نون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے حواریوں میں ان کا علم سب سے زیادہ تھا. فرمایا اگر یہ فارمولہ ہے نا، معیار اگر یہ ہے تو میرا وصی والذی وخیر من ترکتہ بعدی، اور میرے بعد جو سب سے افضل اپنے بعد جس کو میں چھوڑ کے جاؤں گا، وہ جو میرے قرض بھی اتارے گا، وصیتوں پر بھی عمل کرے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہاں بھی فرمایا کہ مجھے وصیت کی بقضاء دیونہ، جو آن حضرت کے ذمہ قرض واجب الادا ہیں وہ بھی میں ادا کروں، اور وصیت ہی جو وصیتیں کی ہیں ان پر بھی میں جو ہے وہ عمل درآمد وہ کراؤں. فقلت یا رسول اللہ قد علمت انہ لیس عندی مال، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا کہ مالی گنجائش جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، میرے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہے. فقال سیعینک اللہ، علی اللہ تیری مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ تیری مدد فرمائے گا. فما اردت امرا من قضاء دیونہ وعداتہ الا یسرہ اللہ لی، یعنی جب بھی میں نے آن حضرت کسی قرض کو ادا کرنے کا ارادہ کیا یا آپ کی کسی وصیت پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو آسان فرمایا.
حتی قضیت دیونہ وعداتہ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے تمام قرضوں کو بھی ادا کیا، تمام وصیتوں پر بھی عمل کیا، حتی احصیت ذالک، پھر میں نے گنتی کی کتنے قرض اتارے اور کتنی وصیتوں پر میں نے عمل کیا، فبلغ 80,000 جی، اور 80 لاکھ جو ہے تک جو ہے نا یہ تعداد پہنچی ہے، 80 لاکھ درہم، 80 لاکھ دینار، یہ نہیں لکھا ہوا ہے، میں صرف جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اس کی مقدار یا تعداد جو ہے وہ 80,000، 80 لاکھ تک جو ہے نا وہ پہنچی، وبقی بقیتن، البتہ کچھ جو ہے نا ادائیگیاں پھر بھی باقی رہ گئی تھی، اوصیت الحسن ان یقضیہا، اپنے بیٹے حسن کو میں نے وصیت کی ہے کہ آپ باقی ماندہ وصیتوں پر بیٹے تم عمل کرو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔